اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قربانی سنت ہے یا واجب ہے، یعنی اگر سنت ہے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ کوئی قربانی کر لے تو اسے ثواب مل جائے گا، اور اگر کوئی قربانی نہ کرے تو کوئی بات نہیں، اور اگر واجب ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کو ہر حال میں کیا جائے۔ تو مسئلہ اصل یہ ہے، حکم یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور کسی عمل کے وجوب کا درجہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے ہمیں اعمال اس طرح تقسیم کر کے نہیں بتائے گئے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، بلکہ امت کے بڑے علماء کرام نے سوچ سمجھ کر حضور کے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ یہ عمل فرض کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں ہے، سنت کے درجے میں ہے۔ اور جو عمل واجب اور فرض کے درجے میں ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل مستقل کر رہے تھے اپنی زندگی کے اندر، اور نہ کرنے والوں کو ڈانٹ رہے تھے یا وعید سنا رہے تھے۔ اب اس قربانی کا دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 10 سال مدینہ میں ٹھہرے، ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ آ گئے تو 10 سال وہاں زندگی گزاری، ہر سال آپ نے وہاں قربانی کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دستور لگاتار قربانی کرتے رہے۔ اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے لیے قربانی کرنے کی وسعت ہے اور ولم یضحی، اس نے قربانی نہ کی، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ڈانٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شخص کے لیے جس کو وسعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل فرمایا کرتے تھے اور نہ کرنے والوں کو ڈانٹتے تھے، اور جو لوگ یہ قربانی کرتے تھے ان کو بے شمار قسم کے فضائل سناتے تھے۔ تو ان احادیث کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قربانی کا عمل محض سنت عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وجوبی عمل ہے، ضروری عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی دل کی خوشی کے ساتھ ضرور کریں۔